نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی 25ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی جامع دعا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا معزز سامعین، اپنے دلوں کو یکسو کر لیجئے، دنیاوی خیالات کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اس دعا میں پورے اخلاص اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور ہر دعا پر دل کی گہرائی سے آمین کہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، تو ہی کائنات کا مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی شافی ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے در پر حاضر ہیں، ہماری دعا قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اپنی بے پایہ رحمت کے صدقے ہمیں مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں کامل ایمان عطا فرما، ہمیں سچی ہدایت عطا فرما اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب کریم، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرما دے اور ہماری زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک، صالح اور دیندار بنا دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب فرما۔ یا رب کریم، جو میاں بیوی اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور ان کی ویران گودوں کو آباد کر دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ہے، انہیں صالح بیٹے عطا فرما اور ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جو طلبہ ان دنوں امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی صفت علیم کے صدقے انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے حافظے کو مضبوط فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما اور انہیں روشن مستقبل عطا فرما، انہیں علم نافع عطا فرما اور انہیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے باعث فخر بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما اور ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا رزاق، جو لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، انہیں عزت والا اور بابرکت روزگار عطا فرما اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا شافی، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں بیماری کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، انہیں شفائے کاملہ اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ہر غم زدہ کے غم کو خوشی میں بدل دے اور ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں، انہیں صحت و عافیت اور لمبی عمر عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔
ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ رمضان المبارک میں غریبوں اور مستحقین کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں لیلۃ القدر کی عظیم اور بابرکت رات نصیب فرما۔ یا رب کریم ہمیں اس مبارک رات کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور اس رات ہماری تقدیروں کو بھلائی کے ساتھ بدل دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد اور اخوت پیدا فرما۔ یا رب العزت جو مجاہدین طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں، ان کی نصرت فرما، ان کے قدموں کو استقامت عطا فرما اور انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام دشمن قوتوں کو شکست فاش عطا فرما اور اسلام کو دنیا بھر میں سر بلندی عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قیدی و اسیری میں ہیں انہیں جلد آزادی عطا فرما، اور جو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہماری دعاؤں میں اخلاص کی کمی ہے تو اپنے فضل سے اسے پورا فرما دے، اگر ہمارے اعمال کمزور ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما لے۔ یا رب کریم جب ہماری زندگی کی آخری گھڑی آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی جامع دعا۔ اگر آپ اس دعا کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔